یہ ہے داستان پہاڑی قوم کی، پہاڑی زبان کی، اس کی ابتدا کی، اس کے ارتقاء کی، کلچر کی اور موجودہ حالت کی۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو بہت دلچسپ کہانیوں کے ویڈیوز دکھائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے والوں گزارش ہے کہانی کو غور سے سنیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ کہانی حضرت میاں محمد بخش کی منظوم داستان سیف الملوک کا خلاصہ ہے۔ اس کہانی کے کردار کتنے اصلی ہیں یا کتنے فرضی واللہ علم۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کی کہ شہر مصر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام عاصم بن صفوان تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کے خوشگوار تعلقات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جنوں دیووں ہے اور پریوں کے بھی بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نجومی ہوا کرتے تھے جو اپنے رملی حساب کتاب کی بدولت کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتے تھے اور مستقبل کی جانکاری دے سکتے تھے۔ یاد رہی کہ اس حساب کتاب پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی اور منع فرمایا علم الغیب بتانے سے، مگر کچھ اوراق موجود رہ گئے جن کی بدولت ہندواہے کے پنڈت کچھ باتیں بتا پاتے ہیں، مگر پوری نہ تو بات ہو رہی تھی۔ داستان سیف الملوک کی تو ایک دن حضرت سلیمان حمزہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو حضرت حمزہ نے نجومیوں رملی نصاب جاننے والے کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا دنیا میں دوسرا کوئی خوبصورت ہوگا نہ؟ تو نجومیوں نے کہا کہ ہم اپنا حساب کتاب لگا کے ہی بتا سکتے ہیں، اور پھر وہ اپنے کام میں جٹ گئے۔ نکتہ کچھ عرصے بعد ان نجومیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت یوسف جیسا دوسرا تو کوئی نہیں، مگر دو لوگ ایسے ہوں گے جو ساری دنیا سے خوبصورت ہوں گے۔ یاد رہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ ہاں، تو سلیمان حمزہ نے فرمایا کہ ان دو افراد کے بارے میں مجھے پاوری جانکاری دو۔ تو نجومی پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان کو خبر دی کہ ایک لڑکی ہوگی اب حمزہ کی اولاد سے، اب کے پوتے کی بلگن وہ آدم نہیں بلکہ پری ہوگی، اور دوسرا لڑکا ہوگا ملک مصر کے بادشاہ کی اولاد سے، اور وہ بیٹا ہوگا عاصم بن صفوان کا۔ دونوں کا نکاح شادی ہوگی، اور انہوں نے حضرت کو ان دونوں کی تصویر بنا کر دے دی، اور ان تصویروں کا نام صورت والے شاہ ماہر رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت کے نجومی اپنے حساب کنتاب کی بدولت تصویر بنا لیتے تھے۔ نکتہ چونکہ حضرت سلمان کے مصر کے بادشاہ سے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے وہ شاہ ماہر والی مصر شاہ صفوان کو تحفے میں بھیج